سوالات ہوتے، کیونکہ بعض کا ہوتا ہے کہ اتنا پیارا درس ہوتا ہے اور سوالات کی وجہ سے جو ہے نا وہ ذہن ذرا بکھر جاتا ہے، تو بندہ خالی ذہن ہی واپس لوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ سوالات کے چکروں میں۔ تو اب شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بڑا پیارا سوالوں سے پہلے میری ایک عرض ہے اہل مسجد سے کہ یہ سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، امام نماز پڑھائے کہ کتابوں کے نام پڑھے، تو بلا تاخیر اور کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کے سامنے پردہ لٹکائیں۔ یہ سخت ترین غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امیتی انا کرامک، یہ پردہ آگے سے ہٹا لو، میری نماز خراب کر دی اس پردے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پردے سے، ابھی سامنے کتابیں ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، انسان جتنا بھی حوصلہ کرے پھر بھی کہیں نہ کہیں نظر پڑ جاتی ہے نا۔ اتنے شدید ترین امتحان میں کیوں ڈالا ہوا ہے امام صاحب کو؟ تو بغیر کسی تاخیر کے اس کے سامنے سفید یا کسی رنگ کا کوئی پردہ لٹکا دیں گے، یہ خیال آئے گا نا اس پردے کے پیچھے کتابیں ہیں، کم پڑے گا تو نہیں۔ جی حافظ صاحب کا شکریہ اس نصیحت کا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اس فتنوں کے دور میں جو اہل علم ہیں، جو علماء ہیں، یہ شیطان کے سامنے ہماری فیلڈز ہیں، جو ہے شیلڈ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جو ہے نا اس طرح کی مفید جو ہے وہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلا سوال آیا ہے کہ دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے، یہاں بسنے والے نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام اور جنت کو یاد رکھنے کا کوئی خاص طریقہ بتا دیں۔ یہاں تو جنت کو یاد رکھنا بہت زیادہ آسان ہے، بس آپ یوں سمجھ لیں، دھیان رکھا کریں کہ یہ بہت اچھی جگہ ہے، بڑی صاف ستھری جگہ ہے، بڑی خوبصورت عمارتیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ جو یہاں کی سب سے اچھی جگہ ہے نا، سب سے اچھی جگہ جس کے لیے آپ کی جان نکلتی ہے کاش کہ میرے پاس ہو، تو اس کے بارے میں سمجھیں کہ اگر جنت میں کہیں کوئی باتھ روم ہوتے تو اس سے بھی اچھے ہونے تھے۔ یہاں جنت کو یاد رکھنا زیادہ آسان ہے، تو ہے نہیں وہاں باتھ روم، اگر ہوتے تو اس سے بھی اچھے ہوتے۔ اس لیے جیسے میں نے ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو دیکھ کے للچاتے ہو نا، ویسے جنت کے لیے للچایا کرو۔ نسأل اللہ توفیق۔ پوچھتے ہیں کہ اگر توبہ کے بعد پھر گناہ ہو جائے، یعنی ہر توبہ کے بعد گناہ، تو کیا ایسی توبہ قبول ہوگی؟ یہ پہلے بتا دیا ہے، اس کا جواب دے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ کوئی گواہ ہے؟ ہوتی ہے توبہ قبول، جتنی بار بھی، کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے توبہ کی۔ اس کے بڑے موٹے موٹے دلائل ہیں، وہ ذکر کرنا مناسب نہیں ہے اس وقت۔ جزاکم اللہ خیر۔ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوتا جب تک بندے کی موت کے آثار نظر نہیں آ جاتے یا قیامت نہیں آ جائے گی۔ توبہ کا صحیح وقت کیا ہے؟ جب گناہ یاد آئے فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو ہی گناہ کا احساس ہو فوراً توبہ کرنی۔ بے شک ٹیکسی چلا رہے ہوں، کہیں کھانا کھا رہے ہوں، جہاں بھی ہو، اسی وقت بغیر تاخیر کے مت سمجھے کہ مسجد میں جا کے توبہ کروں گا، حضرت رحمان نہ مر جائے۔ جب گناہ یاد آیا ہے فوراً توبہ کرو، اور جب تک یاد آتا رہے کرتے رہے۔ اگر بھول جائے تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی ہے انشاءاللہ۔ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصور نور کی شکل میں سامنے رکھ کر نماز پڑھنا جائز ہے یا کہ نہیں؟ اللہ کا تصور کرنے کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ اللہ کا تصور نہیں ہو سکتا کوئی بھی۔ اللہ کی عظمت و جلال، اللہ کی بڑائی و کبریائی، تصور کا معنی ہوتا ہے ذہن میں صورت اور تصویر لانا، یہ سوچنا بھی گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ تصور کا لفظ ہی نہیں استعمال کرنے کی گنجائش، اس سے ایسا کوئی ہے ہی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں تو تصور کیسے کریں گے؟ اللہ کا تصور یہ لفظ ہی غلط ہے سرے سے، سمجھ گئے بات؟ بس اس کی عظمت اور جلال، اس کی قدرت، اس کا ذہن میں ہر وقت ذہن رہنا چاہیے کہ کوئی ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے پکڑ سکتی ہے۔ جو موحدین رات بھر انٹرنیٹ اور یوٹیوب پر اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، ان کے اس وقت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جی، وہ مطمئن کرنے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ دنیا سے غافل ہیں اور وہی سب کچھ ہے ان کا، ان کے ساتھ تو بات کرنی بہت مشکل ہے، وہ تو پتہ نہیں کسی دوسری دنیا میں ہے،
اور اگر کوئی مصیبت کے مارے، مشکلات کے مارے، پریشانیوں کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ہدایت اور نصیحت یہ ہے کہ یہ کام غلط کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھیں 2-3 دفعہ تو نیند آ جائے گی۔ کئی لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوگی تو اس طرح نیند لانے کی کوشش کرتے ہوں گے، ان کو دعا کرنی چاہیے، اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہد لیلی وانم عینی۔ کسی کو آتی ہے دعا؟ موحدین میں سے کسی کو یہ دعا آتی ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مسجد الانصار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ دعا ہے، نیند نہ آ رہی ہو تو پڑھنے کی، اللہم غارت النجوم وہدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہد لیلی وانم عینی۔ اللہ ستارے ڈوب گئے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، اور تو زندہ ہے، تو قائم ہے، تجھے تو نیند آتی نہیں، نیند بھی نہیں آتی، تو مجھے تو نہ مصیبت میں ڈال، مجھے تو آتی ہے۔ اللہم اہد لیلی، رات میری پرسکون بنا دے اور میری آنکھوں کو سلا دے، اور پھر بھی نہ آئے تو پھر اس وقت کو غنیمت جانے، ضائع نہ کریں۔ من تعار من اللیل فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، او دعا استجیب لہ، فإن وقام وصلی قبلت صلاتہ، رواہ البخاری۔ صحیح بخاری میں ہے، جس کو رات کو نیند نہ آئے یا جس کو رات کو جاگ آئے وہ یہ کلمے کہے جو میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، یہ تو میرے خیال ہے انشاءاللہ سب کو آتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر وہ آگے جو کلمے ہیں ترتیب بدل بھی جائے تو خیر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر کہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، یا کوئی دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اگر اس کی نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نماز قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ انٹرنیٹ کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ ہے، رسول ہے، اور تو انٹرنیٹ ہی ہے، تو اس کے ساتھ تو گفتگو کے لیے ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھتے ہیں کہ کون سے گناہوں کی معافی نہیں ما سوائے شرک کے؟ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی ممکن ہوتی ہے، جن کی تلافی ہو ان کی تلافی کر کے معافی مانگنی چاہیے۔ شرک کی بھی معافی ہے، کس نے کہا شرک کی معافی نہیں ہے؟ شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر معافی نہیں ہے، باقی گناہوں کی حالت میں مر گیا تو امکان ہے شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، عذاب نہ کرے۔ تو صحابہ کرام کیا تھے تو ان کو معافی نہیں ملی، تو شرک کی بھی معافی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، شرک کی حالت میں مر گیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معاف نہیں کروں گا، تو 100 سال بھی شرک کرتا رہے 1 منٹ میں معافی مل سکتی ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ جس گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے اس کی تلافی کرنی چاہیے، جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، عاجز ہے انسان، کسی کا 1000 روپیہ بیا ہوا ہے، لاکھ روپیہ بیا ہوا ہے، یہ معافی سے نہیں کام چلے گا۔ پیسے دے کے معافی مانگے، جو اس کو ستایا ہے اس کی معافی مانگے، پیسے دے۔ جس گناہ کی تلافی ہو سکتی ہو، جس کا انتقام دیا جا سکتا ہو وہ انتقام دے، کسی کا حق ہے وہ ادا کرے، اس کے بعد معافی مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں تو بغیر تلافی کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے 50 سال تک زکوٰۃ نہیں دی تو توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ پچھلی معاف کر دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ سارے سالوں کی زکوٰۃ دے گا تو معافی مانگے گی۔ 50 سال نمازیں نہیں پڑھی، 50 سال کی پڑھے گا تو پھر معافی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، لیکن اس میں بھی بہرحال یہ حق بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی رہ گیا، کوئی نہیں ادا کر سکا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے دے کر معافی لے لے گا بندے سے۔ تینوں تو بہ چاہیے دینا میرے کو اللہ، ایسی بات نہیں ہے کہ حقوق العباد رہ گئے ہیں تو بندہ جنت میں ہی جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، انسان نے کوشش کی ہے پوری، پھر نہیں کچھ ہو سکا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا دنیا میں اسباب پیدا کر دے گا، چاہے گا آخرت میں کوئی طریقہ اختیار کر کے اس کو معافی لے دے گا۔ پوچھتے ہیں کہ کیا قیامت والے دن ہم اپنے فیملی ممبرز کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں، اور کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ رہیں؟ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے فیملی ممبروں کو سب کو مجرم سمجھتا ہے بندہ، اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ تمام مومن ایک دوسرے کے لیے قیامت کے سفارش کریں گے۔
تمام اہل ایمان ایک دوسرے کے لیے سفارش کریں گے۔ قیامت کے دن جو تعلقات کٹیں گے نا وہ مجرموں کے کٹیں گے، مومنوں کے نہیں کٹیں گے۔ مومن ایک دوسرے سے غافل نہیں ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تمام دوست قیامت کے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے ما سوائے متقین کے۔ متقی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ وہ بچہ دروازے پر کھڑا ہو جائے گا، میری ماں نہ گئی تو میں نے جنت میں نہیں جانا، یا اللہ۔ استاد کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ شاگرد نہ گیا تو میں نے نہیں جانا۔ شاگرد کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ استاد نہ گیا تو میں نے نہیں جانا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھیجا کسی کی وجہ سے، وہ نہیں کہے گا یا اللہ اس کو میں جنت میں جا رہا ہوں، وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اس کو بھی مہربانی کر، اس کو بھی۔ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، جتنی اللہ اجازت دے گا اتنی ہی کریں گے، اپنی مرضی سے کوئی نہیں کرے گا۔ یہ شرف ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو انشاءاللہ العزیز توقع اور امید یہی ہے، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے، اور پھر میں نویں تقریر شروع ہو جائے۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات۔ اللہ تعالیٰ کا عرش ان فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، وہ اہل ایمان کے لیے 24 گھنٹے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کے اولادوں کو بھی معاف کر دے، ان کے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، ان کی بیویوں کو بھی معاف کر دے۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جن کو معاف کریں گے ان کی اولادیں بھی ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے، ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ یہاں ساری زندگی انسان اپنی اولاد کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے، تمام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو وہاں جب موقع آئے گا وہاں چھوڑ دے گا۔ انشاءاللہ العزیز سب ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، سارے مل کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایمان قائم رکھیں، بے ایمانی چھوڑیں، حرام کھانا چھوڑیں، اور آدمیوں کو برباد کرنا چھوڑیں۔ اگر برباد کیا ہے تو جیسے وہ سفارش کریں گے ویسے ہی غریبان بھی پکڑیں گے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ علماء سے سوال کرنے کے آداب کیا ہیں؟ بے ادبی سے بھی کرنا ہے تو کر لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ کسی سے بھی سوال کرنے کا ایک ہی ادب ہے کہ اس کو زج کرنا مقصود نہ ہو، اپنے علم کا اظہار کرنا مقصود نہ ہو، اور اس کا امتحان لینا مقصود نہ ہو، ایمانداری سے کچھ سیکھنا مقصود ہو، تو کوئی ادب نہیں ہے جیسے کسی کا جی چاہے۔ اس نے نبی صاحب سے آ کے کہا، اس نے اللہ کے رسول اے محمد میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا سختی کروں گا، محسوس نہ کروں گا۔ نبی صاحب نے کہا، نبی صاحب نے نہیں کہا کہ سوال کا ادب نہیں، ادب کس بات کرو، یہ تو ویسے ہی مولویوں نے بیوقوف بنانے کے لیے ادب کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے کسی کو سوال کرنا آتا ہے ویسے کرو، ادب نہیں آتا تو سوال ہی نہ کریں، پھر سیکھیں کیسے؟ سیکھنے والا کا کیا ادب ہو سکتا ہے؟ سکھانے کا ادب ہو سکتا ہے؟ سیکھنے والا تو جاہل ہے، اسی لیے تو سوال کر رہا ہے نا، اس کی حد تک تو جاہل ہے نا، تو اس کو بندہ پہلے کہ ادب سیکھا تو عالم ہو جائے گا، پھر پوچھے گا کیا ہوا؟ سکھانے کے آداب ہے، سیکھنے کے کوئی آداب نہیں ہے۔ کھڑے سے پوچھو، بیٹھے سے پوچھو، نبی صاحب گھوڑے پر ہیں اس سے سواری پر ہیں وہاں پوچھ لیا، نبی مسلح پر بیٹھے وہاں پوچھ لیا، کھڑے ہیں وہاں پوچھ لیا، جہاں قابو ہے وہاں پوچھ۔ نبی صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو کسی نے سوال کر لیا، اب کیا باقی رہ گیا جی آداب؟ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں نبی صاحب، وہاں کسی نے اٹھ کے سوال کر لیا، نبی صاحب نے اس کو نہیں ڈانٹا، کہیں بھی نہیں ڈانٹتے تھے اللہ کے فضل کرم۔ لیکن یہ بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، عاجز کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے کہ بڑا بولی جا رہے ہیں، چپ کراؤ گے اس طریقے نہ، یا اپنے علم کا اظہار کرنے کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مجھے بھی کچھ آتا ہے، تو یا پھر یہ ہے کہ فتنہ ڈالنے کے لیے، تو یہ نیت نہیں خراب ہونی چاہیے۔ باقی سوال کا میرے خیال میں سوال کا کوئی ادب نہیں ہے، میرا خیال ہے میں نے آپ کو دلیلیں بھی دے دی ہیں، جواب کے آداب ہے، سوال کے کوئی آداب نہیں۔ جی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک یہ تو علم کی بات ہے نا، نبی صاحب سے آگے بندے نے کہا آتنی من مال اللہ الذی آتاک، اللہ نے تجھے مال دیا ہو نا، دے مجھے، کہاں رہ گئے جی آداب؟ جی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ وہ اپنے محدود علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے اپنی کمیونٹی میں، اور ان کا اخلاص اور ایمان اس سے اثر انداز ہوتا ہو،
جس کی وجہ سے ان کو ٹیچ کرنا ڈسکریج ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں ایڈوائز کریں. مشکل سے کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی ٹرانسلیشن کی تھی میں آپ کو یوکھیاں سوکھیاں. If someone wishes to share the little knowledge with those in their community and their ikhlas and iman is affected in a way that it discourages them continue to teach others, can you please advise us on this? ٹھیک ترجمہ کیتا ہے. میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا بہت علم ہے، وہ لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خود میرا سکھانے کی وجہ سے ایمان متاثر ہو رہا ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے. غالباً مجھے یہ سمجھ آیا ہے، انگریزی تو شمشیر صاحب کو مجھ سے زیادہ آتی ہے. تو اس صورتحال میں بعض لوگ جو ہے نا نماز کے معاملے میں اور نیکیوں کے معاملے میں نا ریاکاری سے بچنے کی فضول کوشش کرتے رہتے ہیں. بعض اوقات ریاکاری سے بچنا بھی ریاکاری بن جاتی ہے. اس طرح ریاکاری سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلا وجہ نہیں ریاکاری ہوتی ہے. انشاءاللہ ایمان متاثر نہیں ہوتا، سکھانا چاہیے. تو اگر جی دوسرے بندے کا دوسرے بندہ اچھے کی وجہ اس کا برا ہوتا ہے، اس کو پھر بھی سکھانا چاہیے کہ نہیں؟ اس کے کیا مطلب؟ آپ کسی کو علم سکھا رہے ہیں جی، لیکن وہ اچھے کی وجہ برا ہوتا ہے، مطلب اچھے کی جگہ وہ اور فتنے میں پڑ رہا ہے، بس وہ استغفار کرنا چاہیے. وہ علم کی وجہ سے نہیں برا ہوا، اصل میں وہ جو آپ نے اس مثال کے طور پر آپ نے اس کو سکھایا، پہلے وہ ایک نماز پڑھتا تھا یا ایک نماز چھوڑتا تھا، 5 میں سے 4 پڑھتا تھا. آپ کے سکھانے سے 2 پڑھنا چھوڑ دیے ہیں، تو آپ یوں سمجھے کہ اگر نہ سکھاتے تو اس نے 4 چھوڑ دیے. ہمیں انجام کا نہیں پتہ ہوتا. ہم دوائی لیتے ہیں نا، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ دوائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ دوائی نہ لیتے تو پھر کیا ہونا تھا اس کا پتہ نہیں ہوتا. وہیں بعض اوقات بیماری کھڑی ہو جاتی ہے. بعض اوقات بیماری بڑھ جاتی ہے، لیکن اگر وہ نہ دعا لیتے تو اس سے 10 گنا بڑھنی تھی. ایسے ہم دعا کرتے بعد سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہمارا فلاں کام تو ہوا نہیں ہے. لیکن اگر نہ کرتے پھر کیا ہونا تھا؟ پہلا بھی بیڑا کر کے اڑا تھا نا، وہ بچ گیا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس میں علم کو یا سکھانے کو قصوروار نہ سمجھیں، بس یہ سمجھیں کہ یہ جو بگڑ رہا ہے اگر میں نہ سکھاتا تو اس سے 10 گنا سے زیادہ بگڑنا تھا. سکھاتے ہی رہے، امید قائم رکھے اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ چڑ رہا ہے آپ کے سیکھنے سے، پھر چھوڑ دیں. ارجان الجاہلین فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ. جب پتہ چل گیا کہ تو اللہ کا دشمن ہے، مذاق اڑاتا ہے دین کا، تعلیم کا، پھر اس کو دفع کر. جی انشاءاللہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے کچھ سوالات رہ گئے ہیں. وہ جنہیں قلت لگ دی چلا جائے، اس کو بندی تو نہیں کسی کو رسی باندھی ہوئی ہے. جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، جس نے جو سارے ٹک کے بیٹھے ہیں ٹائم کی قلت، میں بھی ٹک کے بیٹھا، میں بھی ٹک کے بیٹھا. ہاں جی سیکھیں جی، سیکھیں. بالکل معقول جتنے بھی سوال ہیں سارے کریں. سوال بھیجیں جی، اور جس کے پاس آئے تو بھیجیں سوال. ایک میں نے سوال جی سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ نہیں جی کیا ریزن کیا ہے؟ پڑھ لینی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں نہیں پڑھنی چاہیے. سورہ انفال اور سورہ توبہ اصل میں ایک ہی صورت ہے، تو تھوڑا سا مضمون بدلنے کی وجہ سے فاصلہ ڈال دیا گیا ہے. اس لیے کفار کا ذکر ہے اس کے اندر، رحمت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات ملاقات آتا ہے نا صبر من البسان والقرآن. جی جی اس لحاظ سے اگر اس کو سورہ فاتحہ لیا جائے 7 دہرائی جانے والی آیتوں کو، جی تو کیا سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں؟ یہ قرآن ہے، قرآن کا حصہ ہے. یہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. قرآن سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہے. یہاں وجہ سنیں بات، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. قرآن عظیم سے بھی یہاں سورہ فاتحہ مراد ہے. جیسے آیا نا دوسری جگہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کریں اور نماز عصر کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز عصر نماز نہیں ہے. تفسیر ابن کثیر میں یہ ہے کہ وہ کبھی تو وہ عصر کی نماز کو کہتے ہیں جی جی، لیکن ہے 5 میں سے ایک نماز ہے، کوئی بھی ہو، اس کو چھوڑے آپ. چلے زور کی نماز بھی ہو، نمازوں کی حفاظت کریں اور زور کی نماز کی حفاظت کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زور کی نماز نماز نہیں ہے. تو یہ قرآن مجید میں اور بھی اس کی بے شمار مثالیں ہیں. یہ تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے.
السلام علیکم. اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے نماز پڑھو اور وہ حکم نہ مانے، حالانکہ شوہر اپنی بیوی کو 6 ماہ سے سمجھا رہا ہے اور بڑے صبر سے کام لے رہا ہے، لیکن بیوی اس کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اس حالت میں شوہر کو کیا اقدام اٹھانے چاہیے؟ یہ مقامی سا سوال ہے، ایسے ہی خواہ میرے جواب کے نتیجے میں کل کو جیل نہ چلا جائے. پتہ ہے، بس اپنے اخلاص سے سمجھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ کل پرسوں چوتھ 6 مہینے نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے، وہ 6 مہینے میں بس ہو گئی. سمجھاتے ہی رہیں. اللہ تعالیٰ تو تھوڑا سا آپ نے اپنے پاس سے لگایا ہے. نہیں، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، تو عمومی نافرمانی کا ذکر ہے. فرض کریں مثال کے طور پر، میں آپ کو موٹی مثال دے دیتا ہوں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح لینا جائز ہے. یہ تو آپ سب جانتے ہیں، یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح لینا جائز ہے. اب وہ نماز تو نہیں پڑھیں گے، لیکن نافرمانی کریں گے تو پھر وہ آپ والا حکم ہے. یہ عمومی نافرمانی ہے. ان کا گوشت بھی کھانا جائز ہے اہل کتاب کا جیسے؟ نہیں، ان کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ گوشت ذبح کریں تو کھا سکتے ہیں، ان کا نہیں کھا سکتے. ایسے نہ کہیں گورے چٹے جانور ہیں تو ان کو کھانا شروع کر دیں. یا کھا سکتے ہیں اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کریں تو ان کا ذبح کیا ہوا آپ کے منہ سے نکلا ہے کہ ان کا گوشت، ان کا نہیں، ان کا ذبح کیا ہوا گوشت. آپ کو مذاق کی سمجھ نہیں آئی. آپ نے کہا ہے کہ اہل کتاب کا گوشت بھی کھانا جائز ہے، اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا گوشت کھانا ہے. اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے تو کھا سکتے ہیں. اگر اہل کتاب اللہ کا نام لے کے ذبح کرے تو کھا سکتے ہیں. اگر پکا مومن بھی اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرے تو نہیں کھا سکتے. اصل معیار اللہ کا نام ہے. ایک سوال، یہاں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سارے جھٹکا جس ہم کہتے ہیں تمام سپر مارکیٹوں میں ہر جگہ ملتا ہے، اور ہمارے جو خاص طور ایجپشن بھائی ہیں کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں. نہیں، یہ غلط ہے، میں نہیں کھاتا ہے، غلط بات ہے. جھٹکا منع ہے. بسم اللہ پڑھ کے بھی جھٹکا کریں پھر بھی حرام ہے. یہ تو سورہ انعام میں آیا ہے نا کہ بسم اللہ کے بغیر آپ نہیں ذبح کر سکتے. سورہ مائدہ میں یہ ہے کہ 4 چیزیں حرام کر دی. جھٹکا تو بسم اللہ پڑھ کے بھی کریں پھر بھی منع ہے. نہیں، سورہ مائدہ کے مطابق یہ دونوں صورتیں ملا کے ہی حکم نکلتا ہے، الگ الگ نہیں کرتے. کچھ بہت مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ جو انعام کی جو آیتیں ہیں نا، اللہ کا نام نہ لیا ہو تو نہیں کھا سکتے، وہ منسوخ ہو چکی ہے. یعنی کہ اس کی وہ ویلیو نہیں رہی. جب جس طرح شراب کے بارے میں تھا، پہلے آپ شراب پی سکتے تھے، لیکن جب شراب کی فائنل آیت نازل ہوئی پہلی آیتیں اس کی منسوخ ہو چکی. اب کون سی آیت منسوخ کی آپ نے؟ نہیں، منسوخ نہیں، میں مطلب قرآن میں تو ہے، لیکن پہلے یہ تھا نا کہ نہیں منسوخ. ان دونوں میں سے کوئی منسوخ نہیں ہے. نماز کی کلمات ان دونوں میں سے کوئی منسوخ نہیں ہے. کوئی منسوخ نہیں. جھٹکا حرام ہے، بے شک بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے. اور اللہ کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ. کوئی اس کا ناسخ نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہیں. جی پوچھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی اینیورسریز منانے کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ عورت جو ہے وہ اپنے خامند کے لیے یا خامند اپنی بیوی؟ مسجد ہے کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ یہ سالانہ تقریباً روزانہ کا کام ہے کہ سالانہ کام ہے؟ یہ شادی کے مسئلے روزانہ کے ہیں، سالانہ کے نہیں ہیں. چلے، عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیا ہے؟ پاکستان میں وہ بندہ یہاں سال بعد جاتا ہو تو پھر ٹھیک ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کیا فرق ہے؟ مجھے تو یہی پتا ہے، وہ دونوں قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں، دونوں وضو کرتے ہیں، دونوں استنجا کرتے ہیں، دونوں فاتحہ پڑھتے ہیں، دونوں سجدہ کرتے ہیں، دونوں رکوع کرتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں. بس اتنا ہی فرق ہے کہ عورت پر جماعت فرض نہیں ہے، مرد پر جماعت فرض ہے. اور جتنا چھپ کے پڑھے گی اتنا بہتر ہے، مسجد میں جا کے پڑھے گا تو بہتر ہے. عورت جتنا زیادہ سے زیادہ جسم کو ڈھانپ کر پڑھے گی اتنا بہتر ہے. مرد کے ٹخنے ننگے ہونے ضروری ہیں، یہ آپ سب کو معلوم ہے. تو باقی اصل نماز جو ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے. یہ جوڑا ہوا گڑا ہوا جعلی 100% غلط فرق ہے. تو ویسے وضاحت کرنے کو جی تو جاتا ہے لیکن شرم سی آتی ہے. چلے، وہ جس طرح عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں نا، اگر کسی کو بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہوتا تو مردوں کو اس طرح اجازت ہونا چاہیے تھا نا. عورتوں کے تو آزاد جنسی ظاہر نہیں ہوتے، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ مردوں کا مسئلہ ہے، وہ اونچا کر کے پڑھتے ہیں، عورتیں بیٹھ کے پڑھتی ہیں. عجیب و غریب.
چلے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک بندے کو جہاز میں پانی نہ ملے اور اس کا وضو نہ ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کبھی ہوا جہاز میں پانی نہ ہوگی تو منرل واٹر لے لے ان سے، کچن تو ہوتا ہے نا وہاں. کوئی ایسا جہاز میں نے تو اب تک نہیں دیکھا جہاں بالکل ہی پانی نہ ہو، تو ایسے جہاز میں نہ چڑھیں، چھلانگ لگا دیں اس پہ. بحری جہاز ہوتا ہے پانی میں. جی چلے ٹھیک ہے پوچھ رہے ہیں. نہیں نماز کے بعد دعا کے بارے میں پوچھا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. جماعت دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہیں. اکیلے مانگ سکتے، مانگتے ہیں سر. اور کوئی الحمدللہ چھٹی ہاں جی. جال نے لوگوں کے بارے یہ بتایا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے یہ کیا، یہ غیبت میں تو نہیں آتا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. چغلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام ہے، مگر مظلوم چغلی کر سکتا ہے. جس کے دین کے بارے میں کوئی بدتمیزی کر رہا ہو، اس سے بڑا مظلوم کون ہے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چغلی نہیں. جبرائیل علیہ السلام آئے، جی لوگوں کو وہ سکھانا تھا. جی جی جب شروع میں جی تو وہ بھی مقصد ہوتا ہے. ہاں جی ہاں جی سمجھ گئے. ایک یہ ہے کہ بذل الیدین بعد الرکوع، اس کا حدیث میں کیا ثبوت ہے؟ یعنی لوگوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ رکوع کے بعد جب اٹھا جائے تو بعد لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کا کوئی حدیث میں ثبوت ہے؟ ہاں میرے علم میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے. تو بلکہ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، اس میں فانتصب حنیۃً، تھوڑی دیر کے لیے گڑ کر کھڑے ہو گئے. گڑ کر کھڑے ہونا تو اپنی اصل حالت میں ہوتا ہے. تو عموم جو ہے نا کھڑے ہو کر ہاتھ مان سے، اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کر کے ہاتھ بندوائے ہیں. جی یعنی وہ قامہ ہے. جی 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 جب وہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی، جی قامہ نہیں کیا اس نے. جی جی وہاں کیا کریں گے پھر؟ ہاں پھر بذل الیدین کیا ہوگا؟ ہاں بس 12 موٹی موٹی باتیں. رفع سبابہ جو ہے اس کے بارے آپ کا کیا ہے؟ رفع سبابہ سنت ہے. نہیں کب لا یحرکھا و یحرکھا، یحرک کانا یحرکھا کے لفظ آتے ہیں حدیث میں، اس کو ہلاتے تھے. یہ ماضی استمراری ہے واز گوئنگ کی طرح. وہ اس کا کوئی کیفیت بیان نہیں ہے. بعد یہ کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا نہیں اس کے شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. میرا یہی ہے. جی میں سمجھ گیا، شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. انگلی اٹھانے کا شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب سے بیٹھے یعنی انگلی ہلائیں، جب بھی بیٹھیں، جب سے نہیں بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں. جب بھی بیٹھیں نماز میں. بہت شکریہ جی. ایک منٹ میں نماز غیبانہ جنازہ کا نماز اس کے مطابق پوچھنا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں نا جمعہ کا شروع ہو جاتا ہے، اس میں بعض لوگ آ کے نفل پڑھتے ہیں. جی سمجھے جی جی جی. اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا کہ انہوں نے بغیر سر یعنی ننگے سے نماز نہیں پڑھی. جی یہ لوگ پڑھتے ہیں اس کا کیا؟ جی بس 3 یا 4. جنازہ غائبانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ایک ہی بار ثابت ہے. وہ بھی خیال تھا کہ وہاں اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس لیے یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے. لیکن چونکہ زندگی میں ایک بار نبی صاحب نے پڑھا ہے، اس لیے اس کو گناہ بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی کام نبی صاحب نے ایک بار بھی کیا ہو تو اس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے، بدعت نہیں کہہ سکتے. لیکن نبی صاحب کا عمومی رویہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ایک بار پڑھا، ہم روزانہ پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے. دوسری بات کیا تھا سرنگا؟ ہاں جمعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 2 ٹوک واضح صحیح ترین دلیل ہے. جب بھی مسجد میں آئیں 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بے شک خطبہ ہو رہا ہو. نبی صاحب نے حکم دے کے پڑھوائی ہیں اپنے سامنے. آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ نے حکم دے کر 2 رکعتیں پڑھوائی ہیں. جب بھی آئیں 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھیں، اس کے بغیر بیٹھنے کی. بندے کے لیے عالم نے بتایا کہ صرف ایک کے لیے جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ نماز پڑھ لیں، اس کے لیے نہیں ہاں شاباش. نہیں، یہ خطبہ روکنے والی بات غلط ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ حکم عام ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، وہ تو اس کی تاکید ہے.
اس لیے یہ بات 100% غلط ہے. کوئی ثبوت نہیں ہے مسجد میں آ کر بغیر 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے کا. خطبہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ماسوائے اس کی جماعت کھڑی ہے تو اس کے ساتھ شریک ہو جانا. اور تیسری بات ہے کہ یہ سر ننگے نماز والی بات، نماز کا جو لباس ہے ایک انسان کا عام لباس ہے، ایک نماز کا لباس ہے. نماز کا لباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے. اس کے علاوہ کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ اس سے زائد لباس کی پابندی کسی سے کروائے. سر شرمگاہ نہیں ہے، کسی حالت میں بھی اس کو ننگا رکھنا یا ڈھانپنا دونوں مکمل آزادی ہے. جس کا جی چاہے ننگا رہے، جس کا جی چاہے ڈھانپا رکھے، مکمل آزادی. جو حکم ہاتھوں کا ہے وہی پاؤں کا ہے، وہی سر کا ہے. دستانے پہنے ہوئے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے، اترے ہوئے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. جرابیں پہنی ہیں نماز ہو جاتی ہے، اتری ہوئی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. سر پہ کپڑا ہو تو نماز ہو جاتی ہے، نہ ہو تو نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی اس لیے کپڑا باندھتا ہے کہ اللہ کے سامنے ادب احترام سے کھڑا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. اگر کوئی آدمی اس لیے کپڑا اتارتا ہے میں عاجزی کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، تو اس کو اجر ملے گا. کچھ بھی نہیں سوچا ہے انشاءاللہ تو کچھ بھی نہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے سرے سے، مسئلہ نہیں ہے سر. اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے. وہ تو آپ کو پہلے بتا دیا ہے. عورت کی تو نماز نہیں ہوتی ساتھ لنگا. 1400 سال پہلے یہ خطبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب نماز شروع ہوتی ہے یا جو مولوی پہلے تقریر کر رہا ہوتا ہے؟ خطبہ تو آپ یہ بھی خطبہ تو خطبے کو کہتے ہیں. نہیں، جو جب مولوی نماز اذان ہوتی ہے پھر مولوی نے پکڑا ہو کر ہاں جی، اسی کو اس کو خطبہ کو. تقریر ہوتی ہے پرانے زمانے میں 49 ایئرز بیفور. کیا ٹریڈیشن پہلے تقریر ہوتی تھی تو خطبہ ہوتا تھا؟ یہ کیا ہے؟ نہیں، وہ تقریر تو اپنے پاس سے لگائی ہوئی ہے. خطبے ہوتے ہیں 2 بس، وہ خطبے کا حکم ہے. تو لوگوں کو نصیحت کے لیے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ عربی کے سوا خطبہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے پہلے تقریر کر لیتے ہیں. اس کا خطبے کا حکم نہیں ہے. بہت شکریہ جی. آپ نے تو کھانا شروع کر دیا اور حافظ صاحب کو آپ نے ادھر بیزی رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. السلام. Brothers and sisters, آخر